ایک وقت تھا جب پاکستان میں ہر دوسرے گھر کا خواب ڈاکٹر بننا تھا۔ والدین اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی بچوں کی میڈیکل کی تعلیم پر لگانے کو تیار ہوتے تھے۔ ایم ٹی کیٹ میں لاکھوں طلبہ حصہ لیتے تھے اور ایم بی بی ایس کی سیٹ حاصل کرنا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج کل ایک حیران کن تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ 2025 اور 2026 میں نجی کالجوں میں سینکڑوں ایم بی بی ایس کی نشستیں خالی رہ رہی ہیں۔ پی ایم ڈی سی کو میرٹ میں نرمی بھی کرنا پڑی تاکہ نشستوں کو پر کیا جا سکے، لیکن نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ڈاکٹر بننے کی بجائے اے آئی ٹی، بزنس اور دیگر شعبوں کی طرف جا رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان میں ڈاکٹرز کی ضرورت ختم ہو گئی ہے یا مسئلہ کچھ اور ہے؟ پاکستان میں کئی دہائیوں تک ڈاکٹر کا پیشہ عزت، استحکام اور کامیابی کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے۔ اگر کسی طالب علم کے نمبرز اچھے آتے تو اس کو پہلا مشورہ یہی ملتا، بیٹا ڈاکٹر بن جاؤ۔ ڈاکٹر بننا صرف ایک کریئر ہی نہیں بلکہ ایک سماجی عزت کا بھی نشان ہوا کرتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ حالات بدلنے لگے، دنیا بدلی، معیشت بدلی اور نوجوانوں کی ترجیحات بھی بدل گئیں۔ حالیہ برسوں میں پاکستان کے متعدد نجی میڈیکل کالجز اپنی تمام تر نشستیں بھرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ رپورٹس کے مطابق پنجاب کے نجی میڈیکل کالجز میں سینکڑوں ایم بی بی ایس نشستیں خالی رہ گئی ہیں، جبکہ ملک بھر میں 800 سے زائد ایم بی بی ایس کی نشستیں خالی رہنے کی خبریں آئی ہیں۔ یہ صورتحال ایک اہم سوال پیدا کرتی ہے، اگر ڈاکٹر بننا اتنا ہی زیادہ پرکشش ہے تو پھر یہ نشستیں خالی کیوں رہ رہی ہیں؟ بہت سے ماہرین کے مطابق سب سے بڑی وجہ میڈیکل تعلیم کی بڑھتی ہوئی لاگت ہے۔ نجی میڈیکل کالجز میں ایم بی بی ایس کی مکمل تعلیم پر بعض اوقات 1.5 کروڑ روپے یا اس سے بھی زائد خرچ آ سکتا ہے۔ یہ رقم پاکستان کے متوسط طبقے کے لیے انتہائی بھاری ہے۔ والدین اور طلبہ اب صرف خواب نہیں دیکھتے بلکہ وہ حساب بھی لگاتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں، کیا اتنی بڑی سرمایہ کاری کا مستقبل میں کوئی مناسب فائدہ ملے گا؟ کیا اتنی بڑی سرمایہ کاری کے بعد مالی واپسی یعنی ریٹرن آن انویسٹمنٹ ممکن ہے؟ بہت سے طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم بی بی ایس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اچھی آمدنی شروع ہو جائے گی، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ ایم بی بی ایس کے بعد ہاؤس جاب اور پھر اسپیشلائزیشن اور پھر کئی سال کی مزید ٹریننگ۔ کئی ڈاکٹروں کو مکمل مستحکم ہونے پر 10 سے 15 سال لگ سکتے ہیں۔ اس دوران کام کا دباؤ، لمبی ڈیوٹیاں اور محدود مواقع بھی نوجوانوں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک نئی دنیا نوجوانوں کے سامنے کھل چکی ہے۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ، ڈیٹا سائنس، فری لانسنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی اور ریموٹ جابز۔ بہت سے نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ بعض ٹیک پروفیشنلز نسبتاً کم وقت میں بہتر آمدنی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے اب مقابلہ صرف میڈیکل کالجوں کے درمیان نہیں بلکہ مختلف پیشوں کے درمیان بھی ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان میں اب بھی صحت کے شعبے کو ہزاروں نئے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ مسئلہ ڈاکٹرز کی مکمل زیادتی یا کمی کا نہیں بلکہ ملازمتوں، تربیت، تنخواہوں اور نظام صحت کی ساخت کا بھی ہے۔ یعنی مسئلہ صرف طلباء کا نہیں بلکہ پورے نظام کا ہے۔ ڈاکٹرز بننے کا خواب ختم نہیں ہوا۔ آج بھی ہزاروں نوجوان ہر سال ایم بی بی ایس کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن اب نوجوان پہلے سے زیادہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ وہ صرف عزت یا سفید کوٹ ہی نہیں بلکہ مالی استحکام، زندگی کا معیار اور مستقبل کے مواقع بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر خرچ ہونے والے سال بھی۔ پاکستان میں ایم بی بی ایس کی مقبولیت میں ہونے
آنے والی تبدیلی دراصل نوجوان نسل کی بدلتی ترجیحات کی عکاسی کرتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا نظام نوجوانوں کو وہ مواقع دے رہا ہے جن کی ان کو توقع ہے؟ اور شاید اسی سوال کا جواب آنے والے وقتوں میں پاکستان کے طبی شعبے کا مستقبل طے کرے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آج کے دور میں MBBS اب بھی بہترین کریئر ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔